السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آؤ عربی سیکھے سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے 26ویں سبق الدرس السادس والعشرون کی آخری مشق عربی میں ترجمہ کیجیے کے ساتھ۔ آسان سی مشق ہے، کچھ احباب مجھ سے پہلے کر چکے، مثلا انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے یہ کر لیا ہے، آپ چیک کر لیتے، واٹس ایپ پہ بھیج دیتے۔ میں نے انہیں ٹیلی گرام کا نمبر دیا، لیکن شاید انہوں نے ابھی تک ٹیلی گرام پہ نہیں بھیجا ہے۔ خیر، آپ کر لیں، اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ ہمیں کرنا ہے اور پہلے کر لیں، میرے اوپر ہی موقوف نہ رہیں۔ اور ایسے رہیں گے بھی کیوں بھائی، میرے اوپر موقوف کوئی میں استاد نہیں ہوں، کسی مدرسے سے میں متعلق نہیں ہوں باضابطہ طور پر، بس تھوڑا بہت آپ کے ساتھ لگ کر میں بھی پڑھ لیتا ہوں، تھوڑا سا جڑا رہتا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی خاص بات نہیں ہے۔ عربی زبان سے ایک تعلق سا ہے، میں سوچتا ہوں یہ تعلق میرا ختم نہ ہونے پائے، اس لیے تھوڑی بہت گفتگو کر لیتا ہوں۔ خیر، یہ ادھر ادھر کی تقریر چھوڑیے، ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ ہماری والدہ اپنے رب سے ہمیشہ ہمارے لیے سلامتی اور ترقی کی دعا کرتی ہے۔ ہماری والدہ، والدتی، امی، یہ ہماری میں نے اپنے کے حساب سے کیا، میری کے حساب سے کیا ہے، مطلب میری والدہ۔ آپ والدتی، امی، میری والدہ، ہماری والدہ بولتے ہیں اس طریقے سے استعمال میں، اور آپ ہماری کے بالکل لفظی اس پر پڑ جائیں تب تو پھر جمع کا صیغہ آپ کو استعمال کرنے پڑے گا، تو والدتنا، امنا، یہ اتنا آپ فرق سمجھتے ہیں زبان کا۔ اپنے رب سے، ربہا، اپنے رب سے ربہا، اور سوال کرنا وہ تو جانتے ہی ہیں، دعا کرنا۔ والدتی تسأل ربہا لنا السلامت والرقیہ دائما۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لنا ہے تو یہ جمع کے اعتبار سے ہو گیا، اور یعنی والدتنا تسأل ربہا لنا السلامت والرقیہ دائما، یا والدتی تسأل ربہا لی السلامت والرقیہ دائما، آپ کی مرضی، آپ جیسے چاہیں کر لیں۔ میں نے اسلام، مسلمان اور دینی علوم کی بہت خدمت کی ہے۔ انا خدمت الاسلام والمسلمین والعلوم الدینیۃ کثیرا۔ خدمت الاسلام، میں نے دین کی خدمت کی، اسلام کی خدمت کی ہے، مسلمان کی خدمت کی ہے، اور دینی علوم کی خدمت کی، کثیراً، بہت۔ کیا تم لوگ والدین کی خدمت کرتے ہو؟ هل انتم تخدمون الوالدین؟ والدین کی خدمت بڑے ثواب کا ذریعہ ہے۔ خدمت الوالدین سبب فی الاجر العظیم، بڑے ثواب کا ذریعہ، سبب، اور الاجر العظیم، اجر عظیم، بڑا ثواب، اور سبب کے ساتھ کبھی فی استعمال کرتے ہیں جب بتانا ہو کہ اس چیز کا سبب ہے، تو سبب فی الاجر العظیم۔ آگے ایک استعمال آئے گا سبب الی الاجر العظیم، بھی آپ استعمال کر سکتے تھے۔ دین کی خدمت دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ ہے۔ خدمت الدین سبب الی النجاح فی الدنیا والآخرہ، دین کی خدمت دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ، یہاں پر دیکھیں سبب کو الی کے ساتھ استعمال کیا ہے میں نے۔ نبیل اور خالد، اپنے وطن، اپنی قوم کی خدمت کے خواہش مند رہو۔ یا نبیل و خالد ارغبا فی خدمت وطنکم و قومکم۔ ارغبا فی، رغبہ فی کا ترجمہ خواہش مند رہنا، اسی سے ارغبا فی لگایا ہے، خواہش مند رہو، اور خدمت وطنکم، اپنے وطن کی خدمت، و خدمت قومکم، اپنے قوم کی خدمت، ایسے بھی آپ کر سکتے تھے۔ نبیلہ اور راشدہ، تم مختلف طریقوں سے فقراء کی خدمت کرو۔ یا نبیلۃ و راشدہ اخدم الفقراء بمختلف الطرق، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ یعنی امر، تثنیہ مؤنث سے حاضر کا صیغہ، اتنا آپ جانتے ہیں۔
اے لڑکیوں تم سب مختلف انداز سے والدین کی خدمت کرو. ایتها البنات اخدمن الوالدین بمختلف الاسالیب. مختلف الاسالیب یہ لفظ آ چکا ہے، اور اخدمنا یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے امر میں اخدمنا. اخدمی، اخدما، اخدمنا. دوستو آپ لوگ رشتہ داروں کی ہر طریقے سے خدمت کیجئے. ایھا الاصدقاء دوستو. اخدموا الاقارب بجمیع الطرق. اخدموا الاقارب بجمیع الطرق. اقارب یہ قریب کی جمع، اس کا ترجمہ رشتہ دار لوگ، قریبی لوگ. بجمیع الطرق ہر طریقے سے. تو وہ آپ سے خوش ہوں گے اور آپ کے لیے اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی درخواست کریں گے. فَهُمْ يَرْضَوْنَ عَنْكُمْ. رضی عن کا ترجمہ خوش ہونا، رضامند ہونا، راضی ہونا. یہ سارا آپ کرتے ہیں رضی اللہ عنہم. اللہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے راضی ہو. عن استعمال کرتے ہیں جس سے خوش ہوں، جس سے راضی ہوں، اس کے لیے عن استعمال کرتے. دیکھیے ایک فریحہ کا لفظ بھی آتا ہے، فریحہ خوش ہونا، لیکن یہاں پر آپ خود دیکھ لیں، آپ کا وجدان، آپ کا ذوق کہے گا کہ یہاں پر فریحہ بھی جو ہے یہ کچھ اچھا سا ترجمہ نہیں ہوگا. کسی کے ساتھ بھلائی کی جائے تو وہ خوشی جو ہونا ہوتا ہے، وہ خوش ہونا جو ہوتا ہے وہ الگ انداز کا ہوتا ہے، اور فرحت اور سرور جس خوشی کو کہتے ہیں اس کا الگ انداز ہوتا ہے. فَهُمْ يَرْضَوْنَ عَنْكُمْ وَيَسْأَلُونَ اللَّهَ لَكُمْ الْفَلَاحَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وہ اللہ سے سوال کریں گے تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا، دنیا آخرت کی بھلائی کی درخواست کریں گے. یہ خوب اچھی طریقے سے آپ جان چکے ہیں، بہت لمبی چوڑی میری تقریر اس پر ہو چکی ہے. رشیدہ تم نے بھی اب تک ماں باپ کی خوشنودی طلب نہیں کی ہے. غلط بات ہے، والدین کی خوشنودی طلب کرنی چاہیے. یا رشیدہ ما طلبتی رضا الوالدین لحد الآن. ما طلبتی، طلبتا، طلبتی یہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے طلبتی. رضا الوالدین جو رضیہ یرضا تھا اسی سے رضا کے معنی ہوتا ہے خوشنودی. اور لحد الآن اب تک. لحد الآن اس وقت آن کا ترجمہ ہوتا ہے اب، اور تک اب تک، اس وقت تک، اس کے لیے لحد الآن کا لفظ استعمال کیا. دوسرا بھی استعمال ہے، آگے انشاءاللہ آ جائے گا. شاید تم لوگوں نے اب تک علماء صالحین کی خدمت نہیں کی ہے. لعلکم ما خدمتم العلماء الصالحین لحد الآن. شاید تم لوگوں نے اب تک علماء صالحین کی خدمت نہیں کی ہے جبکہ کرنا چاہیے تھا. شاید ہم لوگوں نے اب تک کل کا سبق یاد نہیں کیا ہے. لعلنا ما حفظنا درس الامس بعد. یہ اب تک کے لیے ایک لفظ آیا، بعدو کا لفظ آتا ہے، اب تک ایسا نہیں ہوا. لعلنا ما حفظنا شاید ہم نے یاد نہیں کیا. درس الامس پچھلا جو سبق تھا وہ ابھی تک ہم نے یاد نہیں کیا، یہ غلط بات ہے. لڑکیوں شاید تم لوگوں نے ابھی دسترخوان نہیں بچھایا. ایتها البنات لعلکن ما بسطن المائدة لحد الآن. یہاں پر دیکھیں لعلکن استعمال کیا گیا. لعل کا ترجمہ ہوتا ہے شاید کے، اور اس کے بعد جو چیز لگتی ہے یعنی ضمیر کی شکل میں ہو تو بدلتی رہتی ہے، جیسے لعلہ، لعلہا، لعلہما، لعلہما، لعلہم، لعلہن، لعلک، لعل کی، لعلکما، لعلکما، لعلکم، لعلکن، اور لعلی اور لعلنا. اسی طریقے سے یہاں پر لعلکن کا استعمال کیا گیا. اور بسطن، بسطتی، بسطتما اور بسطن یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اس کا استعمال کیا گیا ہے. ساتھیو شاید تم لوگ وقت پر مدرسے نہیں پہنچو گے. ایھا الزملاء لعلکم لا تصلون الى المدرسة على الميعاد. شاید تم لوگ وقت پر مدرسے
नहीं पहुँचोगे। तो साथियों का तर्जमा तो आप जानते ही हो, जुमला लअल्लकुम, यहाँ पर देखिए जमा का सिगा इस्तेमाल किया, नहीं जमा मुज़क्कर हाजिर का सिगा कुम इस्तेमाल किया गया। ला तसिलूना इलल मदरसा अलल मिआद, वक्त पर, वक्त मुकर्ररा पर, ये बहुत पुराना है, आप जानते हैं, इसके बारे में कुछ कहने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। कोशिश करो कि वक्त पर घर लौट आओ, कोशिश करो कि वक्त पर घर लौट आओ। इहरिसू अला अन तरजिउ इलल बैति फिल मिआद, इहरिसू अला कोशिश करो, अन तरजिउ, ये अन के बारे में शायद पहले नहीं आया या आया है थोड़ा बहुत, तो इसके बारे में आप जानते हैं कि अन है, ऐसे ही लन है, और भी बहुत सारे अल्फाज हैं, बस आप अन का तर्जमा जानिए। के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अन्ना का इस्तेमाल, इन्ना का इस्तेमाल पहले आपने जाना था, के लिए ऐसे ही अन का है। तो ये फ़ेल के ऊपर दाखिल होता है आमतौर से, अगर इसके बाद फ़ेल मुज़ारे हो, यानी हाल और इस्तक़बाल का माना दिया जा रहा हो, जिसमें एक साथ उसे फ़ेल मुज़ारे कहते हैं, तो उस पर अगर दाखिल हो तो उन जगहों पर जहाँ पर नून लगी हुई है, उस नून को वो हटा देता है, चाहे वो जमा का नून हो, चाहे वो तस्निया का नून हो। हाँ, एक नून होती है जिसे वो नहीं हटाता है, वो नून है जमा मुअन्नस हाजिर के आखिर में जो नून है, उसे ये हटाता नहीं है, बल्कि जैसा है वैसे ही रहता है। तो इहरिसू अला अन तरजिउ इलल बैति फिल मिआद, कोशिश करो कि वक्त पर सबक याद करो, कोशिश करो कि वक्त पर सबक याद करो, ये भी वैसा ही है। इहरिसू अला अन तहफ़ज़ू अद-दर्स अलल मिआद, अला अन तहफ़ज़ू अद-दर्स अलल मिआद, अन का तर्जुमा हर जगह कैसे किया जा रहा है। कोशिश करो कि वक्त पर हर काम करो। इहरिसू अला अन तफ़अलू कुल्ल अमलिन अलल मिआद, तफ़अलू कुल्ल अमल, हर काम करो, अलल मिआद, वक्त पर। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से हमने इसे मुकम्मल कर लिया। देखा आपने, बहुत आसान है, कुछ भी इसमें नया करना नहीं है आपको, बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि हरसा के साथ अला इस्तेमाल किया जाता है, रग़िबा के साथ फ़ी इस्तेमाल किया जाता है, सबब के साथ कभी फ़ी इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी इला इस्तेमाल कर लेते हैं। इस सबक से मुताल्लिक़ लिखी हुई शक्ल में मवाद मौजूद है jamiluloom.org पर, आप वहाँ जा सकते हैं। अभी नहीं तो एक दो दिन में आ जाएगा, थोड़ी तबीयत बहाल नहीं है, इस वजह से बहुत सी चीज़ों में सुस्ती हो जाती है, छूट जाती है। वहाँ पर मैंने उसे लिख दिया है, सब कुछ कर दिया, बस उसे पब्लिश करना बाकी है। इसलिए आप अगर मेरे पब्लिश करने से पहले वहाँ पर पहुँच जाएंगे, मुमकिन है आपको ना मिले, तो फिर आप नाराज़ ना हो, इंशाअल्लाह क़रीब मिल जाएगी वो चीज़ें। तो इजाज़त दें, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।